عزیزان گرامی، ہمارے یہاں نوجوانوں میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ چوراہوں پہ نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جس عالم کو چاہا برا بھلا کہہ دیا. سناٹا نہ ہو. علم کا منکر ابو جہل کا دوست ہوتا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور سنیے، جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے سے لا علم ہو. عالم کا احترام کرنا ہے، عالم نما کا نہیں. جی بڑی ذمہ داری سے یہاں کہہ کے جا رہا ہوں، کسی کے حلق سے بات نہ اترے تو صلوات پڑھ کے اتار لے. عالم نما کا احترام نہیں، عالم کا. عالم نما اور عالم میں کیا فرق ہے؟ عالم نما وہ ہوتا ہے کہ جو صرف فی سبیل اللہ فساد کرتا ہے. جی عالم نما کی بات کر رہا ہوں. اور جو علماء کی فہرست میں ہوتے ہیں وہ سیرت اہل بیت پہنچاتے ہیں، تعلیمات اہل بیت پہنچاتے ہیں. سنیے، عالم نما کی شرارتوں کو شریعت نہ سمجھیے گا. میں کچھ کہہ گیا، آپ نے نہیں محسوس کیا. عالم نما کی شرارتیں شریعت نہیں ہیں. ہاں، علماء جو بیان کر رہے ہیں، جو اصل علماء ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تعلیمات آل محمد پہنچاتے ہیں. جی وہ سیرت اہل بیت پہنچاتے ہیں. اور ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو علماء کے نالین سے لپٹی ہوئی گرد میں جو گرد ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. ایک خادم، ایک نوکر اور ایک طالب علم سمجھتے ہیں، اور سب کو یہی سمجھنا چاہیے. عالم نما کا احترام نہیں، عالم کا احترام کیجئے. اور کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں میرے مولا کے ایک ایک لفظ پر. مولا نے فرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. نہیں، سب تک میری بات پہنچنی چاہیے. مولا کے ایک ایک حرف پہ کروڑوں نسلیں قربان. مولا نے فرمایا انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے نہیں. مولا جانتے تھے، اسی لیے کہا کہ جب زبان کھولو گے تو پتا چلے گا کہ اندر کون چھپا بیٹھا ہے. آپ جملہ سن لیجئے، اگر 10 تک پہنچ جائے تو 10 ہی بولنے میرا مقصد حل ہو جائے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں. مولا نے یہ کیوں کہا کہ زبان سے پہچانو کے اندر کیا ہے، لباس سے نہ پہچاننا؟ اس لیے کہ مولا کو پتا تھا ایسا جہالت بھرا دور بھی آئے گا کہ لوگ لباس کے پیچھے چلتے چلتے پتہ نہیں کب ابلیس کے پیچھے چلنے لگے. صلوات پڑھیے محمد اہل محمد پر آواز والا. جی یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں، علماء کا احترام کیجئے، واجب ہے. جو عالم کا احترام نہیں کرتا وہ ابو جہل کے قبرستان میں جاتا ہے، اسے نجف کی چوکھٹ نصیب نہیں ہوتی. اور سنیے، جنہیں علماء اچھے نہیں لگتے وہ اپنے والدین سے نکاح پڑھوائیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. اور سنیے، جو تعلیمات آل محمد پہنچا رہے ہیں ان کا احترام واجب ہے. ہمارے علماء نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ مفید، شیخ توسی علیہ الرحمہ، اور آج بھی دیکھ لیے کتنے علماء حیات ہیں کہ جو تعلیمات آل محمد کی ترویج کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ صرف اور صرف، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہر عالم کو برا کہتے ہیں، ہاں ہر ذاکر، ہر خطیب ان کی نظر میں برا ہے. بابو اچھے ہیں تو خود ہیں. ایک کام کیجئے، دوسروں کا گریبان نہ پھاڑیے. ایک کام کیجئے اور روزانہ صبح اٹھ کے اپنے گریبان کے 2 بٹن کھولیے اور جھانک کے دیکھیے کہ آپ کیا ہیں. اگر خدا کی قسم یہ کام ہو گیا تو یہ سارا جو ایک نشہ ہے یہ اتر کے رہ جائے گا. سنیے، یہاں کی تہذیب الگ ہے، ہمارے یہاں کی تہذیب الگ ہے کیونکہ پانی بدل جاتا ہے. نوگاواں سادات جائیے، یہاں بہت لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں کا پانی بدلے گا تو تہذیب الگ ہے. ممبئی آ جائیے، یہاں کی تہذیب الگ ہے، پانی بدلتا ہے تو تہذیبیں بدلنے لگتی ہیں. جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں، تبرک سمجھ کے رکھ لیجئے گا. جس کا پانی خراب ہوتا ہے وہ علماء کے خلاف زبان کھولتا ہے. نہیں پہنچا میرا جملہ؟ نہیں، دوسرا جملہ پہنچا رہا ہوں. جس کا پانی خراب ہوتا ہے وہ علم کے خلاف بولتا ہے، جس کا خون خراب ہوتا ہے وہ علی کے خلاف بولتا ہے. اور پانی کو فلٹر کر کے پیا جا سکتا ہے، لیکن جو پیدائشی نجس ہو، خون میں نجاست ہو، یہ میرا جملہ نہیں ہے، سرکار ختمی مرتبت کا ہے جو میں نے کہا، جو پیدائشی نجس ہو اس خون کو فلٹر نہیں کیا جا سکتا.